ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم سیکھ رہے ہیں نہمیہ کی کتاب، پہلے باب سے اس کی جو سمری ہے میں بتاؤں گا، پھر تیسرے باب تک ہم آئیں گے۔ نہمیہ بن حکلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں، جب میں قصر سوسن میں تھا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حکومت اس وقت کون سی تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ وہ کس پوزیشن پہ تھا، وہ کہاں تھا، اور یروشلم سے کچھ لوگ اس کے پاس آئے تھے اور اس نے پوچھا یروشلم کے بارے میں، وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ کن حالات میں ہیں، کیسے ہیں۔ اس لیے بتاتا ہے کہ 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا، تو جب حملہ کیا گیا یروشلم پر تو وہ غلام بنا کر اسرائیلیوں کو لے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور شہر کو آگ لگا دی تھی، باہر نکال کے کچھ غریب غربا رہ گئے، کچھ کو ساتھ لے گئے۔ اب جو پیچھے والے رہ گئے تھے ان کے کیا حالات تھے، ان کا ذکر اس کتاب کے اندر ملتا ہے۔ تو بتاتا ہے کہ میں تو قصر سوسن میں تھا۔ قصر کہتا ہے محل کو، سوسن جو ہے وہ ایران کا کیپٹل تھا، فارس کا کیپٹل ایران، ابھی جو ملک ایران ہے۔ ایک بندہ اسلام آباد میں ہو اور پھر رہتا بھی وہ محل میں ہو، صدر مقام میں رہتا ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس میں رہتا ہو، اس کے لیے بندہ کیا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نہ اسے پانی کا مسئلہ ہے، نہ گیس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بلنگ کا مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ وہاں سے جب نکل آئے، لیکن یروشلم کی محبت نہمیہ کے اندر ہمیں اتم درجے پر نظر آتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ بے حس انسان نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر احساس زندہ ہے تو جہاں پر بگاڑ آ چکا ہے ہم اس کو پھر سے بنا سکتے ہیں، لیکن جب کسی کے اندر سے احساس مر جائے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور لکھا ہے حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے، چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج بھی کئی لوگ جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر پلے بڑے ہیں، جہاں پہ تعلیم ہم نے پائی ہے، جہاں پہ بچپن ہم نے گزارا ہے، جوانی کا دور گزارا ہے، تو ان ایریز سے ہمیں قدرتی طور پر لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نہمیہ کے اندر بھی تھا۔ نہمیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نہمیہ بائی جینڈر، جنس کے اعتبار سے نہ وہ مرد تھا نہ وہ عورت تھی، لیکن ایک کمزور شخصیت کو بھی خدا اپنی قوم کی رہائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر لکھا ہے یروشلم میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، نہایت مصیبت میں ہے۔ اور یہ کئی بار میری اور آپ کی بھی کہانی ہے، یہ ہمارے لوگوں کی بھی کہانی ہے کہ کئی بار ہمارے لوگ نہایت ذلت میں ہیں، غربت میں ہیں، مسائل کا شکار ہے۔ تو نہمیہ ایک طریقہ بھی بتاتا ہے اور پھر بتاتا ہے اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ ہاں جی، بیٹھ کر، یہ اس کے احساس کی تصویر ہے۔
اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. یہ اصل میں ہوا یہ تھا، ابھی تو کمیونیکیشن بہت ہے نا، ابھی فوراً لوگ ویڈیو ڈال دیتے ہیں. اس وقت کچھ لوگوں کو جیسے پہلے نکالا گاڑیوں میں، انہوں نے لادا ہوگا بھیڑوں بکریوں کی طرح، ان کو نکال کے لے گئے اور پھر پیچھے شہر کو آگ لگا دی تھی. تو کچھ لوگ جو تھوڑے بہت وہاں تھے انہوں نے تو وہ دیکھا، لیکن باقی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے شہر میں ہوا کیا ہے. تو اس کی وہ بات کرتا ہے اور کہتے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. آج کی بے حسی کر دے اندر ماتم ہو جائے، شام تک ماتم کیوں جی؟ ایویں رولے رپے پائے نہیں جی رجسٹری میرے نام تے نہ 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 رجسٹریاں کسی نے اگلے دن مہینے سے تہاڈا پوچھنا. دنیا کی دیکھے بے حسی کسی نے نہیں پوچھنا. میں نے یہ بلڈنگ بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن نہمیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے اپنے شہر کے لیے، حالانکہ یہ تو اچھی جگہ پر آ گیا تھا، پر کہتے میں کئی دنوں تک اس کے دل سے وہ بات ہی نہیں گئی، ماتم کرتا رہا. ٹھیک ہے، جیسے یوسف کی زندگی پر اگر دیکھیں تو اپنے باپ کے لیے 40 دن تک لکھا وہ ماتم کرتا رہا. کوئی نہ احساس کرے تو نہ کرے. کئی بار بچے یہ اسی آپ ہی جڑے نا اسی آپ ہی پیدا ہو گئے، لیکن ہم خود ہی بڑے ہو گئے تھے، ہم خود ہی جوان ہو گئے تھے، بلکہ ابا تو میرا محتاج تھا. اور پھر کیا روزہ رکھا، کیا رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. 40 روزے اگر صرف بھوکے رہنے کو ہے تو ان 40 روزوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن احساس کے ساتھ اگر آپ 2-4 روزے بھی رکھیں تو آسمان کو ہلا دیں گے. ہاللیلویہ، آسمان کو بھی ہلا دیں گے. اور ایسے ہوا، کہتے میں نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خداوند، آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے. خدا ان کے لیے اپنے وعدے پورے کرتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں. میں تیری محنت کرتا ہوں، تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو اب میں اب رات دن تیرے حضور کرتا ہوں. ہاں جی، رات دن کی کرتا ہے، رات دن تیرے حضور دعا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا آپ حل نکالنا چاہتے ہیں تو نہمیہ کو پھر ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ہاللیلویہ، تیرے میرے سب مسئلوں کا حل، وہ مسئلے کا حل نکال سکتا ہے. اور پھر لکھا بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں. جب اپنی غلطی کا ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر تبدیلی رونما ہوتی ہے. اور اگر کوئی بندہ بولے میں نے کیا کی ہے، میں نے ایک کیڑا جھوٹ ہے، چٹا سفید جھوٹ، میں نے کیا کی، پھر اس نے اپنے باپ دادا کے گناہ کی بھی معافی مانگی. صرف اپنی نہیں، اپنے باپ دادا کے گناہ کی بھی، اپنی قومی خطا کی بھی معافی اس نے مانگی کہ ہم نے گناہ کیا ہے اسی لیے ہمارا شہر برباد ہوا ہے اور تیری ہیکل بھی برباد ہوئی ہے. ہیکل کو کیا کرنا ہے خدا جب لوگ ہی نہ ہو. اور پھر کہتا ہے کہ جو بزرگ موسیٰ کو تو نے حکم دیے تھے ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم نے ان سے روگردانی کی. اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے کہا تھا موسیٰ کی معرفت اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں تتر بتر کر دوں گا. میں تمہیں
اسی طرح سے کسی گھرانے کے اندر اگر لوگ خدا کی نہ مانے، کئی دفعہ بندہ کوئی کہتا ہے میں عبادت نہیں جانتا تے تہاڈا کی لینا، خاندان میں ہوتا ہے نا بندہ نہیں دعا کر تہاڈا کی لینا، یہ یاد رکھے وہ بندہ فتنہ ہے، آپ کی کشتی کے اندر وہ چھید ہے، آپ کے گھرانہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، جو ہیکل میں نہ آئے وہ میرے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، یعنی ہمیشہ کی زندگی خدا کی حضوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ خدا کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ کہ کوئی بندہ سمجھے جی اسی ہدیہ دینا ہے تو اسی ممبر تے ہیں ہی نا، ہو سکتا ہے تھلے والے تے ممبر وہ اتنے ممبرشپ ختم تھے، اوپر ممبرشپ جو خدا کی عبادت نہیں کرتا اس کی اوپر ممبرشپ ختم ہے، تھلے تے کونسلر بھی لوگوں نے کام کر چھڑ دیں، یہ تو دنیا کے کام ہے۔ پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو وہ تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہو۔ آمین۔ تمہارے لوگ کہاں پر؟ زمین کی تو چھوڑے بات، اگر وہ لوگ آسمان پر بھی چلے جائیں تو ان کو بھی میں پھر اکٹھا کر لوں گا، ان کو بھی کیا کر لوں گا؟ یرشلم میں سارے اکٹھے ہو گئے نا دنیا سے، دنیا میں سے اس نے اکٹھا کر لیا، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں، یعنی میری موجودگی تمہارے بیچ میں ہو، اور وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگوں میں ہیں، لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور کبھی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتا ہے کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1 احساس، نمبر 2 اپنے گناہ کا اقرار کرنا، پھر روزہ رکھنا، اور پھر دعا کرنا، پھر کیا کرنا؟ اور کہتا ہے مجھے کامیاب کر۔ دوسرے باب کے اندر جو بات لکھی ہے، ارتخششہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی، جب میں گل منواندہ ہوں طریقہ کار کی، پہلے جا کر کیا رکھی ہے؟ میں اس کے آگے رکھی کہ جا کے پہلے اپنا مطالبہ کر دیتا، کیوں بھائی یہ طریقہ کیا ہو جاتا؟ یہ غلط طریقہ کر، مطالبہ نہیں رکھا، پہلے چائے پانی پوچھا ہے، پہلے میں رکھی اور پھر اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے کہ میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا، سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ اداس کیوں ہے باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں۔ ان حالات کا اس نے اثر لیا جو یرشلم میں، حالات کا کیا لیا؟ اب بادشاہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی یار تو بیمار بھی نہیں ہے، ابھی تو اچھا خاصا تو ڈیوٹی سے کل گھر پہ گیا، لیکن آج تو بجھا کیوں ہے؟ بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ بھی ایمان ہے ہمارے باپ دادا ایک دن جی اٹھیں گے ان قبروں سے۔ ہاللیلویہ۔ باپ دادا کی قبروں سے ہمارے جو باپ دادا خداوند میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا، ہر درخواست سے پہلے بندوں پر فخر نہ کریں، میرا فلاں بندہ جاننے والا ہے، میرا فلاں بندہ جاننے والا ہے، میرا فلاں بندہ جاننے والا ہے۔ نہمیہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، بے شک آپ کے 100 بندے جاننے والے ہیں، لیکن اگر اوپر سے منظوری ہو گئی ہے نیچے سے آپ کے مسئلے کو کوئی پھر ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ میں نے خدا سے، پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو
ہاں جی، اگر بادشاہ کی، اس میں تہذیب اور طریقہ بھی ملتا ہے، مطلب ہے کچھ حاصل بھی کرنا ہے اور بدتمیزی بھی ہے۔ اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں سے میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے۔ دوسری بار وہ باپ دادا کی قبروں کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے لوگوں سے کتنا لگاؤ ہے، حتیٰ کہ ان کی قبروں سے بھی لگاؤ ہے، حتیٰ کہ ان کی قبروں سے بھی لگاؤ ہے۔ احساس والے لوگ تبدیلی لاتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اور کہتا ہے کہ بھیج دے کہ میں ان کو تعمیر کروں۔ پھر اس کی پلاننگ دیکھیں، راستے میں اور کئی چوکیاں آئیں گی، کہتا اچھا بیچ میں جو آصف جو وہاں پر نگران ہے، مجھے اس کے نام بھی لیٹر دے دے تاکہ کوئی مجھے روک نہ سکے۔ اس کے نام لیٹر بھی لے لیا، اور پھر آگے بات ہوتی ہے کہ جب وہاں پر میں نے شہر کو جا کے بنانا ہے تو بیچ میں سے لکڑیاں بھی لیتا جاؤں۔ یہ فوجی پروٹوکول یا ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ان کی بات کرتا ہے۔ اور لکھا ہے جب پھر وہاں پر پہنچے پھر بتاتا ہے چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ ہاللیلویہ۔ یہ دستا پہ میرے بادشاہ نے بھائی جی بڑے تعلقات سر، خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس لیے بادشاہ نے میری سنی۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر یہ وہاں پر گیا، پروانے اس کے پاس سے، تو وہاں پر 10ویں آیت میں لکھا ہے سنبلت ہارونی امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ کچھ لوگ سوسائٹی کو بنانے والے ہوتے ہیں اور کچھ اس کو کیا کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ اندھیر نگری ہی رہے، کوئی بہتری بھلائی، لوگ بیوقوف ہی رہے۔ ان کو شعور آ گیا تو پھر ہماری لیڈرشپ کو کوئی نہیں مانے گا۔ اب یہ بندے ہیں، یہ جل گئے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یروشلم میں پہنچ کر نہمیہ 3 دن رہا، حالات کا جائزہ لیا، حالات کا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، اور جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ راز محفوظ رکھنے والا شخص، کہ کئی دفعہ ہوندا کچھ بھی نہیں، میں رولا پا دینا، وہ پہلے اس طرح ہو گیا، میں ہوں انج کر دینا، میں اس طرح کر دینا، اس تو بعد کو پوچھتا ہاں جی پائی جی گئی، وہ نہیں اصل سے ہونا، وہ گل رہ گئی۔ ایک محفوظ سی زندگی ہمیں، ویل ڈسپلنڈ زندگی نہمیہ کی نظر آتی ہے۔ کہتا پر میں نے کسی کو نہ بتایا کہ میں کرنے کیا آیا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا، اینے کی مطلب اجڑ لے کے ٹر پہ، صرف وہی ایک گدھا جس پر ہے، کسی کو پتا بھی اگر 2-4 اور بندے ہو تو ہو سکتا ہے شور شرابہ ہو جائے، بھی کرنے کیا ہے۔ اپنے گدھے پہ بیٹھا سکون سے رات کے وقت۔ اس طرح سے اس کی یہ بات بھی بتاتی ہے کہ رات کے پہروں میں، یسایا کے صحیفے میں لکھا ہے اپنے لوگوں کے لیے دستے دعا بلند کر اپنی بیرونی دیوار کو محفوظ کرے دعاؤں کے سبب سے، تاکہ شریر ہمارے گھرانے کو تباہ نہ کرنے پائے۔ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ کہتے میں رات کو نکلا، میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فضیل کو جو توڑ دی گئی تھی اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ آج میرے بہن بھائیوں، ہمیں اپنے گھرانوں پہ بھی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمارے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، جہاں پر ہماری نااتفاقی کے باعث دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
خود سے ٹھیک کچھ نہیں ہوتا. خود سے ٹھیک کئی دفعہ آپ سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ ہی کوئی شے ٹھیک نہیں ہوتی, خود سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر میں چشمہ پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا, پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی. چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بھی اس نے وزٹ کیا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں, لومڑیاں جو ہمارے کھیت کو خراب کرتی ہیں, ان پر بھی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی اس نے دیکھا. پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا. یوں واپس آ کر حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا. وہ شہر کے جڑے چودھری بنے سن نا, کہندے میں نے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. میں نے ان کو اسی کردے کچھ بھی نہیں, پہلا کہنے فلانے بندے نو پتہ لگ جائے تاکہ کو پہلا بندوبست کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے کیا کیا. اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں, نہ کاہنوں, نہ امیروں, نہ حاکموں, نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا. تب میں نے ان سے کہا, تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں. ہم کیسی احساس جب زندگی میں کچھ کرنے والے بنے, ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. کئی بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بچوں کو بھی فیملی میں مسئلے مسائل کیا ہیں, انہوں نے اپنی شاپنگ دنال کر سندی, ہمیں تو یہ دو بھائی, ہمیں تو یہ دو بھائی, ہمیں تو یہ دو بھائی. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے. آمین. تاکہ آگے کو یہ بری سٹوری نہ چل پڑے. آؤ فصیل کو, آؤ بیرونی دیوار کو مضبوط کریں, ہمارا نام نہ پڑ جائے. آؤ اپنے رویے کو بدلیں, آؤ اپنے, تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے. اگر قرضے اٹھانے کی عادت ہے, سود اٹھانے کی عادت ہے, آؤ اس عادت کو تبدیل کریں تاکہ ہم ذلیل نہ ہوتے رہیں, تاکہ ہم ذلیل نہ ہوتے رہیں. آؤ اس ذلت سے باہر آ جائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا. پھر دوسری بات بتاتا ہے, ہر ایک بات کے لیے جلال کسے دیتا ہے؟ خداوند کو. اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا, ہم اٹھ کر بنانے لگے. سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. آمین. اپنے ہاتھوں کو ویلے بیرن دے نال بھائی, پاپا جی اوور ٹائم میدان, ابھی 4 پراٹھے کھائیے تو کار پھر اوتھے لیٹے رہی. ایسے تبدیلی کوئی نہیں دیا نہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. بندہ اتنے 30 سال کا بھی ہو جائے, کی کام کرنا ہے انکل جی, زیادہ دل ہی نہیں کرتا کام کرنا کی ہے, ہارے سوچی نہیں. یہ تباہی اور بربادی ہے, یہ کوئی کام نہیں بنے گی. میرا دل ہی نہیں کرتا, کھان پین دل کرتا. ان کا اٹھو تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں, آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. پر جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی چشم نے یہ سنا تو ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے, تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ بھائی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے جب ہم اپنے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کریں گے. رشتہ دار آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ آگے ہے جی منگل ہے, نہ کوئی نہ کوئی سوال ہی پانا ہے, انہوں نے بولنا چکے ہو دے, انہوں نے کوئی نہ کوئی انہوں نے سوال ہی پڑھا ہے, انہوں نے رہن دیتے. بھائی یہ کوئی زندگی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے.
پر ادھر ہی 3-4 یہ بندے ہیں، انہوں نے مذاق ان کا اڑایا. کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے غصہ نہ کریں، اس کو کامیاب ہو کے دکھائیں، یہ انتقام ہے. ایویں بدلہ لینے چلو انہوں نے جا کے پہلے پوچھیے بھائی تو بلڈنگ بنا لی ہے بھائی؟ اور نہیں بھائی جی یہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے کار لڑن ٹر پیے، انہوں نے جا کے پوچھیے والا یہ بیاہ نہیں کر سکتے بھائی. انہوں نے جا چلو انہوں نے پوچھیے جا کے او بھائی یہ پاس نہیں ہو سکتا، منڈا یہ نہیں پاس ہو سکتا. اور پہلے ہاں مزیدار اس وقت ہے جب کامیابی ہو جائے پھر انٹی جی اے مٹھائی کھاؤ تے آ میری ڈگری دے، اے میری مٹھائی بھی کھاؤ. یہ انتقام ہے. انہوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھوں میں اڑانے لگے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ کیا تم بادشاہ سے؟ اس نے کہا بھائی صاحب سنو، یہ بادشاہ سے تو وہ لیٹر لے کے آیا تھا، بادشاہ کے تو وہ گھر میں کام کرتا تھا، بادشاہ کی تو نظر کرم اس پر تھی. کس بادشاہ کی بات کرتے ہو کہ اس سے بغاوت کرو گے؟ بادشاہ نے جو اسے بھیجا تھا. ہاللیلویا. بھائی جب خدا ہمارے ساتھ ہے پھر ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے کیا بنا دے گا؟ ہمارے دوست بنا دے گا. ہر چیز آپ کی فیور میں ہو جائے گی. کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. ابھی بھی اس نے راز اوپن نہیں کیا، راز اوپن کہ اتوں کوئی شرارت کر دیں. راز اوپن نہیں اس نے کیا، اس نے کہا آسمان کا خدا مجھے کامیاب کرے گا. اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، اور نہ تمہارا حصہ ہوگا، نہ حق ہوگا، اور نہ تمہاری یادگار ہوگی. آپ کو کاٹ دیا گیا ہے. آپ کو یاد رکھیں، نکمے کسی قوم میں ہو، نشہ کرنے والے کسی گھرانے میں ہو، وقت کو ضائع کرنے والے کسی سوسائٹی میں ہو، ان کی کوئی یادگار نہیں رہے گی، چونکہ انہوں نے وقت کو ضائع کیا ہے. انہوں نے وقت کو، خاندان میں ان کا کوئی ذکر نہیں رہا. ویلیاں دی لسٹ میں جو ضرور ہم دے ہوں گے. ترقی دنیا میں جتنے لوگوں کو نوبل انعام ملتے ہیں، بڑی بلڈنگ بناتے نہیں کسی میں نوبل انعام ملتا. نوبل انعام اس بندے کو ملتا ہے جس نے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کوئی میڈیسن ایجاد کی ہے، کوئی سہولت ایجاد کی ہے، کوئی امن کی بات کی ہے. نوبل انعام اس کو ملتا ہے. کاردے چودھری نے نوبل انعام نہیں ملتا. جو معاشرے میں بہتری کا سبب بنتے ہیں ان کو نوبل انعام ملتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی نہ تیرا کوئی حصہ، نہ تیری یادگار، ہاں جی، نہ کوئی. واہ، دنیا کیسا سوچتی ہے بھائی. میں ککھ بن کے بھی دورہ نہ کرا، کار سے حصہ میرا برابر ملے گا کیوں نہیں ملے گا؟ اینا کٹ چھڑیا جی. انہوں نے کہا بھائی تیرا کوئی حق نہیں ہے. دنیا میں تاریخ ساز بنے، ہسٹری میکر بنے، جہاں پہ بھی جس کام میں بھی ہم رہتے ہیں کوئی ہماری یاد ہو. ہاللیلویا. کوئی ہماری، کیسے خوبصورت طریقے کار بتایا سا. اور یہ لکھا ہے زبور کی کتاب میں بھی، پرانے عہد نامے میں بھی، جو سالانہ عید میں، فسح کی عید میں یروشلم میں نہ آئے اسے یروشلم سے کاٹ دیا جائے، خدا کے لوگوں میں لسٹ میں سے کینسل.
کئی بار عشائر بانی کی عبادت میں بھی لوگ نہیں آتے. ساری باتیں بہت ضروری ہیں، لیکن عشائر بانی کی عبادت خاص طور پر یسوع کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، اس میں آپ کبھی بھی چھٹی نہ کریں، اسے مس نہ کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکریہ.